اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیرا وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ انسان نے جب کسی طرف سفر کرنا ہوتا ہے، کسی ملک، کسی شہر، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک ملک سے دوسرے ملک، تو کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے وہ انسان۔ کوئی کپڑے رکھے گا، کچھ پلان کرے گا، کچھ وہاں کی چیزیں جو استعمال کرنی ہیں اس شہر، اس ملک جا کر، اور وہ وہاں سے اکٹھی کرے گا۔ وہ کہے گا اس جگہ پہ میری ضروریات یہ ہیں جہاں میں جا رہا ہوں، تو وہ سامان اس کا جو ہے وہ اس کی لسٹ بناتا ہے، دیکھتا ہے اپنی طرف کہ بھئی میرے پاس کیا چیزیں ہیں جو مجھے اس گاؤں میں جا کے، اس شہر میں، اس بستی میں، اس ملک میں جا کے ضرورت پڑے گی، ان کے بغیر میرا کام نہیں چل سکے گا، یا مجھے مشکل ہو جائے گی، میرے لیے بڑا مشکل معاملہ ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح کی مثال انسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، اور دنیا کی تو جگہ انسان کو کسی کو ملتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا۔ کئی لوگ سالوں سال ایک ہی ملک، ایک ہی شہر، ایک ہی بستی میں، کوئی پیدا ایک ہی ملک میں ہوتے ہیں، اسی ملک میں انتقال کر جاتے ہیں، دوسرے ملک میں نہیں جانا پڑتا۔ تو یعنی یہ کوئی طے تو نہیں، ہر انسان ضرور دوسرے ملک، دوسرے شہروں میں ضرور جائے گا، لیکن کچھ ایسا معاملہ ہر انسان کے ساتھ، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کسی بھی اس دین پر اس کا ایمان یقین ہو، اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اس کا انتقال ہونا ہے، وہ ٹرانسفر ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ جس جگہ انسان نے ٹرانسفر ہونا ہے، یہاں سے کسی اور جگہ چلے جانا ہے، وہاں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، جو چیزیں اس کے کام آئیں گی، جو اس کو فائدہ دیں گی، وہ رب العالمین نے بہت اچھے طریقے سے قرآن حکیم میں بار بار، ایک بار نہیں، مختلف بار اور مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں سے مثالیں دے دے کر اور قسمیں کھا کھا کے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، کبھی ہواؤں کی، کبھی گھوڑوں کی، کبھی کسی شہر کی، کبھی کسی فرشتوں کی، تو ہر طرح کے فرشتوں کی۔ تو اس طرح سے قسمیں کھا کھا کے یہ یقین دلایا انسانوں کو خالق نے، مالک نے، کہ آپ لوگوں نے انتقال کرنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، اور آنا ہے ایک جگہ۔ وہ جگہ جہاں پر آپ ٹرانسفر ہو کر آنے والے ہیں، وہ چاہے 5 سال میں کوئی آئے، 10 سال میں، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، لیکن الٹیمیٹلی ہر نفس نے، ہر انسان، ہر وہ جو روح پیدا کر دی گئی، اس نے ٹرانسفر ہونا ہے۔ اور جب ٹرانسفر ہوگا تو پھر اس جگہ جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، جن چیزوں سے ان کو فائدہ ہونے والا ہے اور نقصان ہونے والا ہے، وہ دونوں رب العالمین نے بہت روشن انداز سے، بہت کھلے انداز سے سمجھا دیے۔ اور صرف یہ والی بات اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت لوگوں بہتر ہے دنیا سے، یہ والی بات صرف قرآن حکیم میں نہیں کہی، بلکہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور یہ والی بات
ہم نے نہ صرف قرآن میں بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے، نازل کیے تھے، ان صحیفوں میں بھی، ان کتابوں میں بھی ہم نے وہ بات جو ہے وہ بالکل بتا دی ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن بس انسان کی مالک جانتے ہیں، تخلیق کے خالق ہیں کہ کس طرح سے میری مخلوق ہے یہ انسان، یہ جو ہے نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس طرف دوڑتے ہو، اسی طرف کو سمجھتے ہو بس یہی ہے سب کچھ۔ تو یہ سب کچھ نہیں ہے بھائیو، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس وقت ہے جس پر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب تیاری کوئی کس طرح سے کر رہا ہے، تیاری کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا ہم نے کرنا ہے، کون سی چیزیں ہم نے اکٹھی کرنی ہے جو ہماری کام آئیں گی آخرت میں، جہاں ہم ٹرانسفر ہو کر جائیں گے، جہاں انتقال ہو کر ہم پہنچیں گے، وہ چیزیں ہماری کیا ہیں جو کام آنے لگی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں جو بالکل کام نہیں آئیں گی، بہت ضائع ہو جائیں گی، بالکل ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، ہم بلا وجہ وہ اکٹھی کر رہے ہیں اور اکٹھی کر کے وہ لے جا رہے ہیں، یا ایسی چیزیں ہم رکھ رہے ہیں، ایسی چیزیں اپنے بیگ میں ڈال رہے ہیں جو جا کے وہاں پر وہ زہر بن جائیں گی، وہ کھائیں گے تو بالکل ختم ہو جائیں گے، ہمارے نقصان میں ہے، ہمارے فائدے میں نہیں ہیں وہ چیزیں۔ تو ہمیں بیگ کی چیکنگ کرنی ہے، ہم نے اپنا سامان دیکھنا ہے، اس سامان میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ضرورت پڑے گی، اور وہ چیزیں جو بہت ہی زیادہ دوسری جگہ جو ہے ان کی اہمیت ہے، ان کا جو ہے وہ وزن ہے، وہ چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ بھائیوں آخرت کی تیاری کا قرآن حکیم نے بار بار مختلف جگہوں پہ ذکر کیا، اور ہمیں اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، ہمیں ضرور اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب ہم کبھی تنہائیوں میں بیٹھے ہوں، غور کریں میری کیا تیاری ہے، کل کے لیے میں نے کیا اکٹھا کیا ہے، اور اپنی پچھلی زندگی پہ ایک دفعہ نظر دوڑا کے دیکھے۔ بھائیو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جو بہت بڑی نعمت وہ اس کے سانس ہے، اس کی زندگی ہے۔ اگر انسان اپنی پچھلی ماضی کی 40 50 60 سال جس نے جو وقت گزار لیا اس پہ نظر ڈال کے دیکھتا ہے اپنی ماضی کی زندگی میں، تو اس کو بالکل واضح نظر آتا ہے میری کل کی تیاری کے لیے کیا سامان ہے میرے پاس، کیا میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے جو میں نے وہاں جا کے جہاں میں پہنچ رہا ہوں، جو میری منزل ہے، جو میری آخرت ہے، جہاں میں نے جانا ہی جانا ہے ہر حالت میں، چاہے میں جتنا مرضی غریب ہوں، جتنا مرضی امیر ہوں، جیسی بھی میں انسان ہوں، میرے دنیا میں جتنے بھی بنگلے اور جتنے بھی کاروبار ہیں، جو کچھ بھی ہے میں نے سب چھوڑ دینا ہے، سب کچھ رہ جائے گا، میں چھوڑوں گا نہیں، مجھ سے لے لیا جائے گا، موت مجھ سے چھین لے گی، ہر چیز چھین لے گی، میں خالی ہاتھ ہو جاؤں گا اور پھر یہاں سے جاؤں گا، اور جو چیزیں مجھے وہاں ضرورت پڑنی ہے کیا وہ میرے پاس ہیں؟ کیا وہ چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں؟ کچھ سامان اکٹھا کیا؟ دنیا میں جہاں انسان نے چند سال، کچھ عرصہ جو کہ بالکل خواب بن جاتا ہے یہاں رہنا ہے، وہاں کے لیے تو بڑے سامان اکٹھے کر لیے، ایک گھر بھی بنا لیا، ایک کیا دوسرا بھی گھر بنا لیا، دوسرا کیا اور بھی گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں، اور گاڑی ایک ہو گئی، ایک کیا دوسری بھی لینی، اب دوسری کیا ایک اور ماڈل بھی آنا ہے۔ یہ ساری تیاریاں دنیا کی تو ہیں، جہاں پتہ نہیں اگلا سانس ہے کہ نہیں ہے، اور جہاں اصل میں جو اصل مقام ہے، جہاں جا کے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری میں جو سامان چاہیے وہ سامان ہے ہمارے پاس، وہ بندوبست کر لیا ہم نے۔ تو بھائیو تیاری جو ہے آخرت کی، اس کے لیے ضرور انسان کو پہلی چیز ہے سوچ فکر، اس کے بارے میں کوئی پریشانی لینا، کوئی فکر کرنا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور یہی فکر جو ہے وہ شیطان نہیں پیدا ہونے دیتا۔ شیطان جو ہے انسان کو ورغلاتا ہے اور جگہوں پہ مصروف کرتا ہے، اور ایسے معاملات میں مصروف کرتا ہے، اور ایسی پرکشش دنیا میں، ایسی پرکشش اشیاء میں کہ جو اسے نظر آتی ہیں، جو اسے عارضی فائدہ نظر آتا ہے، اس کی طرف مصروف کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب مصروف انسان ہو جاتا ہے دنیا داری میں، دنیا کے مال اکٹھے کرنے میں، دنیا کی سہولتوں اکٹھے کرنے میں، اور مختلف چیزوں میں، تو بس وہ آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اور یہی شیطان کا مشن ہے کہ انسانوں کو غفلت میں ڈالنا،
انسانوں میں سستی پیدا کرنا، انسانوں کا رخ موڑنا، انسانوں کی توجہ ہٹانا، انسان کی فکر کچھ اور کر دینا، اس کی توجہ کسی اور معاملے پہ، کسی اور نقطے پہ مرکوز کر دینا۔ تو بھائیو، شیطان سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی سوچوں میں، اپنی روزمرہ جو بیٹھ کر سوچتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اس میں آخرت کا ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ اور آخرت کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں، بڑے طریقے بتائے ہیں۔ تو پہلے تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر خالص انداز سے آ جائے، توبہ کر لے۔ زندگی بہت بڑی نعمت اس شخص کے لیے ہے جو شخص کو توبہ نصیب ہو جائے، جو شخص اپنے ماضی کے گناہوں پر توبہ کر لے اللہ سے، اور توبہ جس کو مل گئی وہ خوش نصیب انسان ہے۔ توبہ کے بعد وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی زندگی کو درست راستے پہ ڈال دے، اور اس بات کی فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو کل کی تیاری کے لیے ہمیں ضرور ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کا اللہ کے ہاں وزن ہے، جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، جن کی اللہ کے ہاں کچھ اہمیت ہے، وہ انسان کے فائدہ دیں گے، وہ انسان کے کام آئیں گے۔ جب انسان ٹرانسفر ہو جائے گا، چلا جائے گا اس جگہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو دیکھیں گے، اس نے دنیا میں وہ اعمال کس نیت سے، کس اخلاص سے اور کس لگن کے ساتھ کیے تھے۔ اس نے کسی کو اگر پیسہ دیا، مدد کی کسی کی، تو کتنا اخلاص تھا اس مدد میں، کیا نیت تھی اس کی، کیا وہ انسانوں سے عزت حاصل کرنا چاہتا تھا، کیا وہ معاشرے میں ایک غنی شخص کے طور پہ نمودار ہونا چاہتا تھا، یا اس میں اپنا نام چاہتا تھا، کیا وہ جب مال خرچ کرتا تھا لوگوں پہ تو وہ نام چاہتا تھا، نام اس کو دنیا میں مل گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال، ان کی نیتوں کے اور ان کے اخلاص کے مطابق ان کا وزن نکلے گا انسانوں کا۔ تو آخرت کی تیاری میں جو ہم اپنے دین پر چلیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو اعمال کریں، اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں جو اعمال کریں، اس کی کوشش کرنی چاہیے باوزن ہو، ان کا وزن نکلے روز قیامت آخرت میں، نہ کہ وہ کمزور اعمال ہوں۔ انسان ہے، اس نے 40 سال نمازیں پڑھی، لیکن 40 سال کی نمازوں میں اس نے یہ فکر نہیں کی کہ میری نمازوں میں خشوع ہو، خضوع ہو، کوئی اس میں کوئی وزن ہو، کوئی اخلاص ہو، کوئی مجھے ایک ایسی فیلنگز ہو جب میں نماز پڑھوں تو مجھے فیل ہو، احساس ہو کہ میں مالک کے آگے کھڑا ہوں اور مالک کو رکوع کر رہا ہوں، مالک کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، میں نے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ کوئی ایسی فیلنگ بن پائے؟ بھائیو، ایسی نمازوں میں کیسے فیلنگ بنے گی جب نماز میں انتہائی عجلت ہو، انتہائی جلد بازی ہو، اور نماز بس ختم کرنے کی فکر ہو، اور جلد سے جلد جتنی جلدی سبحان ربی الاعلیٰ، اور ایسے الفاظ بھی ادا نہ ہو سکے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کوئی فیلنگز کے ساتھ ہو، کوئی اس میں وزن ہو، کوئی اس میں کوئی آپ کو احساس ہو آپ کیا رہے ہیں۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ، بعض تو آپ کو ایسی آواز آپ خود اپنے کانوں سے غور کر لیں جب آپ پڑھ رہے ہو، تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، یہ آواز کا کیا مطلب، یہ لفظوں کا معنی کیا بنا؟ کوئی معنی نہ بنا، کوئی فیلنگز نہ آئی، بس آپ نے جلدی الفاظ کی ادائیگی کی اور وزن اپنے سر سے اتارا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے۔ نماز پڑھ لی بھائی، نماز کا وزن روز قیامت آخرت میں جب آپ کے بیگ کو کھول کے آپ کا سامان دیکھا جائے گا، کیا لائے ہو اپنے سامان میں بھائی، تو اس کا وزن کرو، ان چیزوں کی کوالٹی دیکھو۔ یہ تو بالکل ہی گندی چیزیں لے کر آئے ہو اس شہر، اس ملک، اس بستی میں، اس بیگ میں تو کچھ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اعمال کر بھی لیے انسان نے تو بھائیو، یہ شیطان ہے جو پہلے اعمال کرنے نہیں دیتا، انسان کر لے تو درست نہیں کرنے دیتا، درست کر لے تو اس میں کوئی شرک ڈالے گا، ان اعمال میں کہیں بدعت ڈالے گا، اس اعمال میں کوئی ایسی اور گڑبڑ ڈالے گا تاکہ اس اعمال کا کوئی وزن نہ نکل پائے روز قیامت، یا ان اعمال کو دنیا میں ہی ضائع کروانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے کسی انسان کے ساتھ بھلائی کی، خیر کی، احسان کیا، اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی، اور آپ نے چند
ہفتوں میں چند مہینوں میں اس کو احسان جتلا دیا کہ تمہارا میں نے فلاں دن فلاں مہینے تمہیں میں نے یہ تمہارے ساتھ بھلا کیا تھا، یہ احسان کیا تھا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے تو فلاں کیا یا فلاں کیا، اور فوراً اس کو تان زنی سے اور وہ سارا اعمال ضائع کر دیے۔ تو بھائیو، آخرت کی تیاری میں باوزن اعمال، بڑے اخلاص والے اعمال، اور وہ انسان کے ایمان لانا اللہ پر، سب سے پہلے اپنے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ جب یہ فیلنگز پیدا ہو گئیں انسان کے اندر کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہہ چکا ہوں، اس کا مطلب کہ میں اللہ ہی کی بات مانوں گا، نظام اللہ کا مانوں گا، اللہ کے احکام مانوں گا، اللہ کے مطابق چلوں گا، جیسے میرا مالک کہتا ہے بس وہی بات چلے گی، لا الہ الا اللہ، اور کسی کی بات نہیں چلے گی، کوئی اور الہ نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہے، کسی اور کو میں خالق مالک نہیں مانتا، کسی نے مجھے اور نے پیدا نہیں کیا، میں نے لوٹ کے کسی اور کے پاس نہیں جانا، وہی خالق، وہی مالک اور وہی رازق، اور اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ توحید ہے۔ پہلی سیڑھی ایمان اسلام کی یہ ہے، جس کو انسان آخرت کی تیاری کے لیے یہاں سے اپنا پیکج شروع کرتا ہے، اور پھر جب کہتا ہے کہ محمدن عبدہ و رسولہ، کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں، تو یعنی مراد اس نے یہ کہہ لیا، یہ مان لیا کہ میں اللہ کے رسول کے مطابق چلوں گا، جیسے وہ مجھے سمجھائیں گے وہی طریقہ ہوگا، وہ کہیں گے نماز پڑھنی ہے میں پڑھ لوں گا، وہ کہیں گے ایسے پڑھنی میں ویسے پڑھ لوں گا، وہ کہیں گے ایسے نہیں کرنا میں ایسے نہیں کروں گا، جس طرح مجھے سمجھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسے ہی کروں گا۔ میرا سٹینڈرڈ، میرا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے امام وہ ہیں، میرے شیخ وہ ہیں، وہ مجھے جیسے کہیں گے بھئی آپ نے روزہ ایسے رکھنا ہے، ایسے نہیں رکھنا، اس طرح سے کھولنا ہے، اس طرح سے نہیں کھولنا، بہت سی باتیں کہیں، بہت سی باتوں سے منع کیا، میں ویسے ہی کروں گا، اور مجھے جو بھی انسان بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اس کو میں دیکھ لوں گا وہ بات صحیح کر رہا ہے، وہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کوئی من گھڑت بات تو نہیں ہے، واقعی ایسا ہے۔ یہ اخلاص پیدا ہوگا، کوششیں ہوں گی، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، اللہ تعالیٰ غلطیوں پہ معاف کر دیں گے، غفور الرحیم ہے، لیکن انسان کا اخلاص دیکھیں گے، اس کی کوششیں دیکھیں گے، کہ اس کی نیت دیکھیں گے کہ اس نے دنیا میں تیاری کرتے وقت آخرت کی کیا اخلاص تھا، کیا نیت تھی، کس کی پرواہ کرتا تھا، کیا سوچتا تھا، کیا نہیں سوچتا تھا، کیا وہ لوگوں کی ٹینشن لیتا تھا، کہ کیا وہ لوگوں کی فکر میں تھا، لوگوں کو خوش کرتا تھا، لوگوں سے ڈرتا تھا، لوگوں سے گھبراتا تھا، یا اللہ سے گھبراتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، اللہ کے سوال پوچھنے سے ڈرتا تھا، اس انداز پہ وہ تیاری کر رہا تھا اپنی آخرت کی۔ تو بھائیو، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمیں نافع ہو، فائدے والا ہو، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔